الرحیم۔ سنت نمبر 64، سبق نمبر 22 میں ذکر ہوا سب سے پہلے تسبیحات فاطمی۔ ایک دفعہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی تھی۔ ان کو پتہ چلا تھا کہ کچھ غلام آپ کی خدمت میں آئے ہوئے ہیں۔ یہ حاضر ہوئی تھی تاکہ ایک خادم اگر گھر کے لیے مل جائے اور گھر سے باہر کے کام وہ سنبھال لے تو گھر کے کاموں میں کچھ معاونت ہو جائے گی، چونکہ سیدہ گھر کے سارے کام خود سر انجام دیتی تھی اور کام زیادہ تھے، سنبھالنا مشکل ہوا تھا۔ اس وجہ سے اپنے ابا جان کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی، لیکن شرم کی وجہ سے کچھ کہہ نہ سکی۔ بعد میں امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے پاس تشریف لائے اور تشریف آوری کی وجہ پوچھی کہ کیسے آنا ہوا تھا۔ اب انہوں نے بتایا کہ میں اس ورث سے حاضر ہوئی تھی۔ اب یہاں پہ اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب کے بجائے اپنی پیاری صاحبزادی کو اعمال کی طرف مائل کیا، عمل بتایا کہ آپ یہ عمل کر لو۔ گویا کہ دنیاوی اسباب سے توجہ ہٹا کر اعمال کی طرف توجہ دلائی اور یہ فرمایا کہ اے میری بیٹی، جب رات سونے کے لیے بستر پر آؤ تو 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر جب پڑھ لو گے تو سارے دن کی تھکاوٹ ختم ہو جائے گی۔ سبحان اللہ کتنا عمدہ نسخہ بتایا کہ سارا دن جب انسان کام کر کے کاموں سے تھک کر چور ہو جائے اور تھکاوٹ کی شدت ہو تو اب وہ یہ عمل اختیار کرے اور سارے دن کی تھکاوٹ ختم۔ تو اب یہ عمل میاں بیوی دونوں کریں زیادہ اچھا ہے۔ بعض محدثین یہ لکھتے ہیں کہ میاں بیوی دونوں پڑھیں، اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ امت میں مطلقاً ہر فرد کو اجازت ہے کہ وہ یہ عمل کرے سونے سے پہلے تاکہ اس کی دن بھر کی تھکاوٹ ختم ہو جائے۔ تب یہ تسبیحات ان کے وارد ہونے کے دو مقامات ہیں۔ ایک تو یہ اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو بتائیں، اور ایک دوسرا موقع ہے نمازوں کے بعد جو پڑھی جاتی ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین میں سے جو مالی حیثیت سے کمزور صحابہ تھے وہ آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ جو مال والے ہیں، جو مالدار صحابہ ہیں، مختلف مواقع جب مال خرچ کرنے کے آتے ہیں تو وہ ہم سے آگے بڑھ جاتے ہیں، ہم پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیں تاکہ ہم وہ عمل کریں تو ہم ان مال خرچ کرنے والوں کے قریب پہنچ جائیں۔ تو آپ نے فقراء صحابہ کو یہ بتایا کہ ہر نماز کے بعد یہی تسبیحات 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، بعض روایات میں 33 دفعہ تینوں ہیں اور ایک دفعہ چوتھا کلمہ ہے۔ اور ہر نماز کے بعد، اب نماز میں جن نمازوں میں فرائض کے بعد سنن بھی ہیں تو سنتوں کے بعد پڑھ لی جائیں، اور جن میں صرف فرض ہیں یعنی فجر اور عصر، یہاں نماز کے فوراً بعد یہ تسبیحات کی جا سکتی ہیں۔
تو بہرحال یہ دونوں بہت مضبوط ترین اعمال ہیں جو نمازوں کے بعد پڑھی جاتی ہیں، ان کو الباقیات الصالحات، یہ ایسی نیکیاں جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں، کہ جب ایک بندہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہتا ہے اس کی وجہ سے جنت میں بہت بڑا درخت لگ جاتا ہے، تو گویا کہ یہ اعمال، یہ اذکار ایسے ہیں جو ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں۔ اس وجہ سے بعض شراح احادیث ان کو الباقیات الصالحات کے نام سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ یہ نیکیاں، ان کا اجر و ثواب ہمیشہ باقی رہے گا۔ بہرحال یہ عظیم الشان سنت ہے، ہم اس کو ہر نماز کے بعد بھی عمل میں لائیں، اور رات کو سوتے وقت بستر پر بھی ان کا ورد کریں، چونکہ بستر پہ لیٹتے ہوئے سوتے وقت بھی اللہ کا ذکر کرنا یہ مسنون عمل ہے۔ دوسری سنت، اگر رات کو نیند متاثر ہو گئی، نیند خراب ہو گئی، تو اس میں ایک روایت میں آتا ہے کہ اس وقت میں پہلے چوتھا کلمہ پڑھ لے، پھر تیسرے کلمے کے ساتھ ملتے جلتے الفاظ ہیں، وہی کلمات ہیں، وہ کلمات پڑھ لے، اور پھر ان کلمات کے بعد اللہم اغفر لی کہے۔ اگر وہ اس وقت میں اٹھ جائے اور نماز پڑھ لے اور پھر دعا مانگے تو اللہ اس کی دعا کو قبول کریں گے۔ کہیں اگر نیند نہیں آ رہی تو بجائے اور خیالات میں گھومنے کے ذکر الہی کی طرف متوجہ ہو، چوتھا کلمہ، پھر تیسرا کلمہ، پھر اللہم اغفر لی، اللہ تو میری مغفرت فرما، اس شخص کی مغفرت ہو جائے گی۔ اگر وہ اس وقت میں اٹھ جائے، نماز پڑھے، دعا مانگے تو اللہ اس کی دعا کو قبول کریں گے۔ اور تیسری سنت کہ اگر خواب میں کوئی شخص ڈر جائے، رات کو نیند میں اگر کسی پر خوف طاری ہو اور وہ ڈر جائے، اس وقت اسے چاہیے کہ وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے اپنے بائیں طرف تھوک دے، لیکن اگر صاف پاکیزہ جگہ ہو تو پھر تھوکنے کا اشارہ کر لے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ تو ایسا ڈر والا خواب اس سے ختم ہو جائے گا، اور اس کا جو خوف ہے وہ جاتا رہے گا۔ دوبارہ سوتے وقت تسبیحات کا اہتمام کرنا، اور رات کو نیند میں مسئلہ ہو تو پھر جو دعائیں مذکور ہیں ان کا اہتمام کرنا، ڈر جائے تو تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ورد کرنا، یہ تینوں مسنون اعمال ہیں۔ مسئلہ جو ذکر کیا تھا وہ ہے کہ روزہ اگر کسی نے شروع سے رکھا ہی نہیں، یعنی صبح اٹھا ہی نہیں، روزہ نہیں رکھا، تو اب تو اس روزے کی صرف قضا ہوگی۔ لیکن اگر کسی شخص نے روزہ رکھ کر بلا عذر توڑ دیا تو رمضان کا روزہ توڑنا بہت بڑا جرم ہے، بلا عذر توڑنا بہت بڑا جرم ہے۔ اب اس کی سزا یہ ہے کہ اس شخص کو قضا کے ساتھ کفارہ بھی دینا ہوگا، یعنی قضا بھی کرنی ہوگی اور رمضان کا روزہ توڑنے کا کفارہ بھی دینا پڑے گا۔ وہ کفارہ بڑا سخت ہے، غلام آزاد کرے، 2 مہینے مسلسل روزے رکھے، 2 مہینے مسلسل روزے رکھے، یا 60 مسکینوں کو 2 ٹائم کھانا کھلائے۔ 60 روزے کتنا مشکل ترین مرحلہ ہے اگر کوئی شخص ایک رمضان کا روزہ بلا عذر توڑتا ہے۔ ایک عذر، طبیعت ایسی خراب ہو گئی کہ جان جانے کا اندیشہ ہونے لگا، یا بہت زیادہ تکلیف میں انسان چلا جائے، اور ڈاکٹر، ایک دیندار ڈاکٹر کہے کہ بھئی اس کو روزہ ختم کر دینا چاہیے، تو ان حالات کو مجبوری پر محمول کیا جائے گا، اور اس روزہ کا توڑنا وہ مجبوری کی وجہ سے ہوگا۔ لیکن رمضان کا فرض روزہ بغیر عذر بلا وجہ توڑنا
بہت بڑا جرم ہے، اور پھر اس کے اوپر قضا کے ساتھ کفارہ بھی لازم آتا ہے۔ پھر اس کفارے کی مختلف صورتیں ہیں جو اپنے قریب میں موجود علماء سے پوچھ کر ان پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی گہری سمجھ نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔